سادنا گپی مارا بہتر سے کٹھا تولیا کٹھا صابن نہارا اچھا جی بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم پاک رکھ جیب بچ رکھ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بادشاہت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت نے وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زیادہ ساتھ دے گئے یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نسل سارے دیے کم کار دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری شہر کی گل کی آر دیے نا پار دیے آر دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کرتا عاجز کہتا میں نہیں کرتا عاجز کہتا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری
सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार इस तरह इधर जेडे बेली बैठे हुए अपने कोल के और ना पार किथे किथे साहिवाल 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 कार वापस ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਸੇਲਮੈਨ ਸੀ सही होते कह रहे मैं सेलमैन ही करता सी वो मेरा अपना नहीं सी मुलाजमत सी मेरी ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 35000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ सही 35000 कह रहे देते सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਗੈਰ 35 ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਜੀ ਬਗੈਰ 35 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਗੈਰ 35 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈ 35 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗੈਰ 35 ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਂ जी अर्ज कर रहे कि लगियां ने मौजा बस लाई रखियो ਅੱਛਾ आमीन ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸੋਹਣੇ सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 35 ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੇਗਮ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ जब भी मांगो जरूर देते हैं जब भी मांगो जरूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं जब भी मांगो जरूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं उनकी रहमत है हर जगह को मुहीत उनकी रहमत है जगह को मुहीत हर कहीं हुजूर देते हैं हर कहीं हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं हमने सीखा है अपने मुर्शिद से हमने सीखा है अपने मुर्शिद से ना भी मांगो हुजूर देते हैं ना भी मांगो हुजूर देते हैं ना भी मांगो हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं हमने सीखा है अपने मुर्शिद से हमने सीखा है अपने मुर्शिद से ना भी मांगो हुजूर देते हैं ना भी मांगो हुजूर देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं
دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں مالک کل ہیں سب خزانوں کے مالک کل ہیں سب خزانوں کے کھل کے مانگو حضور دیتے ہیں کھل کے مانگو حضور دیتے ہیں کھل کے مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جو صدر پر صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا جی اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا جو صدر پر صدا نہیں دیتا دروازہ کھول دو پورا نہیں جس کی جگہ اور نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے نہیں جس جی نہیں جس اور نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے اسے کوئی پناہ نہیں دیتا سے
اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا، جو صدر صدا نہیں دیتا، اور خدا سے واسطہ اس کا نہیں ہے، اور خدا سے واسطہ اس کا نہیں ہے، جو تیرا واسطہ نہیں دیتا، جو تیرا واسطہ نہیں دیتا، اور سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں اور سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں، ہاں جی آگے پڑھیں، اور سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں ستم سہ کر دعا نہیں، ستم سہ کر دعا نہیں دیتا، سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں ستم سہ کر دعا نہیں دیتا، جی آگے، ستم سہ کر دعا نہیں دیتا، جو صدر پر صدا نہیں دیتا، اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا، جو صدر پر صدا نہیں دیتا۔ جی سر، گڈو پارا جو صدر پر صدا نہیں دیتا، اسے
کا نہیں خدا سے واسطہ اس کا نہیں ہے جو تیرا واسطہ نہیں ہے جو تیرا واسطہ نہیں رہتا اور سنو شیرہ نبی کے در پہ آ جاؤ گناہگاروں نبی کے در پہ آ جاؤ گناہگاروں پھر اللہ سزا نہیں پھر اللہ سزا نہیں دیتا سوائے مصطفیٰ کوئی جانے سوائے ستم سہ کر دعا نہیں ستم سہ کر دعا نہیں نہیں ہاتھوں میں گر دامن تمہارا نہیں ہاتھوں میں گر دامن تمہارا نہیں ہاتھوں میں گر دامن تمہارا سمانا راستہ نہیں دیتا نہیں ہاتھوں میں گر دامن تمہارا زمانہ راستہ نہیں دیتا زمانہ راستہ نہیں دیتا کبھی اغیار کی گلی میں ناصر کبھی اغیار کی گلی میں ناصر قدم تیرا صدا نہیں کبھی اغیار کی گلی میں ناصر گدا تیرا صدا نہیں دیتا گدا تیرا صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا چلو ٹھیک ہے نوری مکھڑا نوری مکھڑا تے زلفان گالیاں نوری مکھڑا تے زلفان گالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگہ ایک دین نہیں مدینے وچ ہووے جگہ ایک دین نہیں مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے میرے جالیاں بندہ رج رج کے چومے میرے جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور، آپ نوازے تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز بندہ نہیں پڑھتا تو گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے. روزہ نہیں رکھتا، استاد کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے. بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جو ہی بندہ کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. یا جس طرح کے دیوبند کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھی اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو حضرات یہ رب تعالیٰ نے حضور کی خاتم النبیین پہ مہر لگا دی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں، ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس آیت کا مطلب حضور کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے. جہاں جہاں جو عالمین ہے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں کا رب ہے میرے محبوب وہاں کے نبی ہیں. پھر جب اپنی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جہاں جہاں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں جہاں کا میں رب ہوں میرا محبوب وہاں کے نبی ہے. تو حضرات یہ فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کا میرے محبوب کے خاتم النبیین کی دلیل ہے. جب حضور کریم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کے نبی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا محبوب پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. ایک گو بندہ حضور کی خدمت میں لے آیا. یا رسول اللہ آپ اسے فرمائیں یہ گو آپ کی گواہی دے دے میں آپ کو نبی تسلیم کر دوں گا، میں ایمان لے آؤں گا. حضور کریم نے ارشاد فرمایا گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو جنت کا مظہر ہے، جو دوزخ کا مظہر ہے. تو حضور کریم نے فرمایا گو بتا میں کون ہوں؟ تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو میری عرض ہے گو کو کس نے بتایا کہ حضور آخری نبی ہے؟ یہ اس رب نے بتایا جس رب نے پوری کائنات کے لیے میرے محبوب کو نبی بنا کے بھیجا. پھر آگے حضور کریم نے جب آخری حج کیا خطبہ حجۃ الوداع میں حضور کریم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا. تو حضرات اگر میرے آقا مولا کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے اب جو شریعت آنی تھی آ چکی، جو احکام شریعت آنے تھے آ چکے، اب حضور کے بعد نہ تو کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا فرمانا بھی حضور کی خاتم النبیین کی دلیل ہے. پھر آیت مثال پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتابیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں، شریعتیں دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم سب نے ان کی تابعداری بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے. تو حضرات جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا سارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں بھائی تسلیم کرتے ہو؟ سارے نبی مان گئے ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. یہ فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے
اور ان کی مدد نہ کی تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. تو حضرات اگر انبیاء کرام حضور کی تابعداری نہیں کرتے تو وہ ہو جاتے ہیں فاسقین. تو آج کا بندہ کلمہ گو یا آج کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا, میں حضور کی عزت نہیں کرتا, تو وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پھر جب حضور کریم نے کیسے فرمایا, حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا, لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام, لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلمہ قذاب نے حضور کریم کو خط لکھا, اس خط میں لکھا تھا کہ یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ آدھے عرب کے آپ نبی معاذ اللہ, آدھے عرب کا میں نبی. اگر ایسا نہیں تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے ساری رسالہ اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں. تو حضور کریم نے اس کے جواب میں خط لکھا, جوابی خط لکھا, اس خط کا جواب لکھا. تو اس جواب کی پہلی لائن میں یہ تھا کہ مسلمہ کذاب, دوسری لائن میں یہ لکھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے. جب یہ خط لکھ دیا حضور کریم نے صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی, حضور کریم فرماتے ہیں بھئی کون ہے جو یہ خط اس کے پاس لے کے جائے گا؟ حضرت ابی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں, وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے انہیں خط عطا فرمایا, اپنا گھوڑا مبارک عطا فرمایا, نیزہ مبارک عطا فرمایا اور دھمکی دے کے ارشاد فرمایا اے حبیب اس کے پاس جاؤ ذرا ڈٹ کے جانا. تو گستاخ رسول کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا یہ میرے آقا کا حکم بھی ہے اور آقا کی رضا بھی ہے. اچھا جی, کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر سخی حسن علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے پورے سلسلے کو مرشد کریم کو اور اپنی والدہ کو سلام پیش فرمایا ہے. جن کی یہ برسی منا رہے ہیں سبحان اللہ, وہ قبر سے ہم پہ سلام بھیج رہے ہیں. وعلیکم السلام. پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی قسم بغیر مرشد کریم کے اور سلسلے کے نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے. سبحان اللہ. اور مجھے جو بھی مقام عطا ہوئے وہ مرشد کریم اور سلسلے کی مہربانی کی وجہ سے عطا ہوئے ہیں. پھر فرماتے دوبارہ گال کرنا. ڈاکٹر اعظم صاحب نے فرمایا مجھے جو بھی مقام عطا ہوئے وہ سلسلے اور مرشد کریم کی مہربانی کی وجہ سے عطا ہوئے ہیں. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نائب منتخب کر لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ میں نبی پاک کو اب پیش کرتا ہوں اور وہ آگے ان کا فیصلہ سناتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ان سب مہربانیوں کے بعد بخشش تو صرف ادنا لگتی ہے. ان سب مہربانیوں کے بعد بخشش تو ایک ادنا سی لگتی ہے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں کہ جس کا عرس منایا جاتا ہے اس کو اس دن اس کے درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں اور اس کی اور ذمہ داریاں بڑھا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اور نبی پاک کا قرب عطا ہوتا ہے. اور جو عرس مناتا ہے اس کا پہلے بھی جیسے فرمایا گیا کہ اس کی 7 نسلوں میں کوئی بد عقیدہ بچہ پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا اس کا جسم اور مال ایسے پاک ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ سے پاک ہوتا ہے. اور تیسرا کہ اس کی سارے جتنے بھی حاجات ہیں وہ اہل مزار نبی پاک سے خود عرض کرتا ہے اور اس کی سفارش کرتا ہے. ایک اور آپ ہے تیری تقریر ہونی اس سے 4 بجے. جی ماشاءاللہ. اچھا جی, نبیوں کا نبی ہے
میرے محبوب نبیوں کے بھی نبی ہیں، ساری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لائے، حضور آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ مسلمہ کذاب نے جب خط لکھا، جوابی خط کا جواب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے، تو جاتے ہی آپ نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ وہ پوچھتے ہیں کون ہو، کیسے آئے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم آخری نبی کے غلام ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ جب اس نے خط پکڑا، درباری کو دیا، اس نے اونچی آواز سے پڑھا مسلمہ کذاب، تو بڑے غصے میں آ گیا، تو کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب فرمایا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہاں تیرے میرے عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں جو حکم جہاں بھی لگ جائے، جس قسم کا بھی لگ جائے، تو تیرا میرا کام ہے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ تو فرمایا، اس کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب فرمایا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں جسے میرا نبی کذاب کہتے وہ کذاب ہی ہے، جسے میرا نبی جو فرما دے وہ وہی ہے۔ تو اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آج میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا اجر بھی عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج اللہ نے ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب بن زید کے لیے کھول دیے ہیں۔ تو حضرات یہ عزت مقام ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا۔ اور یمن میں ایک تابعی رسول تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ایک اسود انصا نامی گستاخ نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو اس کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے گئے۔ وہ پوچھتا ہے اسود انصا کہ اے ابو مسلم خولانی، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ 3 بار اس نے یہی کہا، آپ نے تینوں بار یہی فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری باری آئی تو انہیں سنائی نہیں دیتا، نبی کریم کی باری آئی تو جھٹ سے جواب دے دیا، آگ جلاؤ اسے آگ میں جلانا ہے۔ آگ جلا دی گئی، آگ کو لے کے جانے لگے، تو آپ فرماتے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں جلانا ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں۔ آگ میں چھلانگ لگا دی، 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے۔ آپ کو کیا جلانا تھا؟ آپ کے جسم مبارک کے کپڑوں تک کو آگ نے نہیں جلایا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ اس سے ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، انہیں ملک سے ہی نکال دو، ملک سے نکال دیں۔ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ختم نبوت پہ پہرا دے کے آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ تو جب ان کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے 1000 صحابہ کی موجودگی میں آپ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ آپ نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں انہیں بٹھا لیا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ عزت تھی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، آج آپ ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ آپ حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے خود کیسے ختم نبوت کو بچایا؟ حضرات جنگ یمامہ فرما کے آپ نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اسے بچایا۔ اس جنگ یمامہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور کے ظاہری زمانہ اقدس میں حالانکہ وہ بھی بڑی عظیم جنگیں ہوئیں، لیکن ان میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے 74 جنگوں میں، لیکن جو ایک اکیلی جنگ صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اتنے بڑے بڑے نام اس میں شہید ہوئے۔ تو حضرات اس لیے یہ صدیق اکبر نے فرمایا اب کوئی بدری ہو چاہے غیر بدری ہو، سارے کے سارے یمامہ کے موقع پہ پہنچے۔ اس طرح صحابہ کرام نے سب نے تلوار کے ساتھ اجماع فرما کے حضور کی ختم نبوت کو بچایا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت صاحب فلاں جگہ بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، مجھے ارشاد فرمائیے، حکم دیجئے، اجازت دیجئے تاکہ میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسے دلیلیں مانگوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو جا کے دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو آپ نے اور میں نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ سنا ہوا ہے۔ آپ نے 4 دلیلیں مانگی۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ اے مرزا تو ایسا کر، دریائے راوی کو حکم دے وہ اپنا راستہ چھوڑ کے مینار پاکستان کے پاس سے گزرے۔ دوسرا تو یہ کر کے اگر تو نہیں کر سکتا تو میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لڑکی ہو جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، اسے تو حکم دے ابھی بچہ پیدا کرے، اگر تو نہیں کر سکتا تو میں ابھی اجازت دوں گا وہ بھی کرے گی۔
تیسرا آپ نے فرمایا تھا تو بھی کاغذ قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں، جس کا چل گیا وہ جیت گیا۔ چوتھا انہوں نے فرمایا تھا یا تو شیر بن کے مجھے کھا جا یا میں شیر بن کے ابھی تجھے کھا جاؤں گا۔ تو حضرات یہ 4 دلیلیں انہوں نے مانگی۔ میرے آقا مولا نے اپنے غلام کو سائیں بابا نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے نشاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ حضرت صاحب امام صاحب تو فرماتے دلیل ہی نہیں مانگنی، آپ نے مناظرہ کیا 4 دلیلیں مانگی۔ یہ تشریف فرمائے ہمارے روحیل بھائی، حضرت خلیفہ روحیل صاحب تشریف فرمائے۔ انہوں نے پوچھا جا کے میرے سائیں بابا کے حکم سے، حضرات یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے روحیل بھائی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ نے دلیلیں کیوں مانگی؟ امام صاحب تو فرماتے ہیں دلیل ہی نہیں مانگنی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی میرے علم میں ہے کہ امام صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، ان کا فتویٰ کیا ہے، لیکن میں نے دلیلیں اس لیے مانگی تھی، میں نے مناظرہ اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے نبی پاک کا حکم تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کتنے ہی بندے تھے جو قادیانی ہو جاتے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ حضرات یہاں سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے اپنا فتویٰ سنا دیا، حضور کریم نے دفاع فرمایا، صحابہ کرام اس شکل میں ہے جیسے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ سن 1974 میں پاکستان اسمبلی نے انہیں قادیانی قرار دیا ہے، مسلم۔ اب یہ چین اور امریکہ اور یورپ زور لگا رہے ہیں پاکستان کو کہ قانون پاس کرو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ معافی دے، استغفر اور نواز شریف نے کہہ بھی دیا میرے بھائی ہیں۔ کہاں گورنمنٹ ملتی ہے، ایسے نعتیں پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ جھوٹ مارنے سے ملتی ہے۔ آج پاکستان کے حالات کیا ہیں کہ جس کو بھی، جیسے کہ آپ نے ارشادات مبارک سنے کہ جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے اسے پہلے بالخصوص یہ 2 شرطیں منوائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارو۔ وہ کیسے ڈاکہ مار رہے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلواؤ، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا، کر بھی رہے ہیں، اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری وہ شرط یہ منواتے ہیں کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دو، تو اس کا بھی قحط آپ دیکھ رہے ہیں کیا بن رہی ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے۔ تو حضرات یہ جو نواز شریف نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، تو اگر یہ تیرے بھائی ہیں تو جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، جنگ یمامہ فرمائی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، وہ اس کے پھر کیا لگے؟ تو یہ آپ خود سمجھیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانیت کا حق ادا کیا، ہم نے اس گستاخہ کو اس کی مرضی کے ملک بھیجا جہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ تو حضرات یہ بھی پھر ایمان کی کمزوری ہے، آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ تو ہم آج آپ کے اور میرے ذمہ ہے کیا؟ آج آپ کے اور میرے ذمہ یہ ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اکیلی جماعت ہے جو حضور کے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی مشابہت، جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا، اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات اگر آج آپ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیں گے تو وہ آپ کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ووٹ حضور کی ختم نبوت کے لیے تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام۔ ایک کو بند کرے، ایک کو نہ کھولے، ایک ہی پھر بیان کرو۔ جو بات چیت
डॉक्टर हसन अली के साथ हुई है अभी अभी। बिस्मिल्लाह।